بسم اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو شخص چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا میت کا مسئلہ ہو یا وراثت کا مسئلہ ہو، اور وہ صاف طور سے یہ کہے کہ مجھے شریعت کے حساب سے کام نہیں کرنا یا شریعت کے حساب سے مجھے وراثت کی تقسیم نہیں لینی، میں تو قانونی حساب سے لوں گا جو انڈین لا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اس کو کیا کہا جائے؟ کیا وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے یا نہیں؟ یعنی جو شریعت کو نہ مانے اور شریعت کے خلاف یہ بآواز بلند کہے کہ میں شریعت کے حساب سے نہیں کروں گا یا شریعت کے حساب سے نہیں لوں گا، تو اس کے بارے میں ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ یہ ان مسائل میں یا ان چیزوں میں کرنے کے بعد آدمی کی کیٹیگری کیا رہتی ہے؟ آیا وہ مسلمان رہے گا یا وہ مسلمان سے خارج ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اقبال بھائی ہیں آگرہ سے، اور اس شخص کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو دین کو مذاق جس نے بنایا ہوا ہے، یہ مذاق بنانے کیا صرف کافر ہی انکار کرتا ہے دین کا، یا ہمارے نام نہاد مسلمان بھی دین کا مذاق اڑا کر کفر اختیار کرتے ہیں؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، شاید آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی گفتگو اس چینل پر نہ سنی ہو، لیکن آج میں آپ کی خدمت میں سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا، شیخ عبدالعزیز ابن باز مفتی مملکت سعودی عرب، ان سے سوال پوچھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں شیخ عبدالعزیز ابن باز کی آواز سنواؤں، یہ سماعت فرما دیجئے۔ واللہ لا تنفعک صلاتک، آپ کو آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے زکوٰۃ، آپ کا ایمان لانا یہ کام نہیں آئے گا۔ ولا تنفعک لا الہ الا اللہ، یا آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر و اذکار کرنا آپ کے کام نہیں آئے گا، اور آپ ایسی صورت میں ہو کہ شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، شریعت کے کسی پہلو پر مذاق اڑاتے ہو، یا دین کے کسی حصے کو اس کو کمتر سمجھتے ہو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد یہ فرماتا ہے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، آپ نے تو گویا کہ اس دین سے مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کراہیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس سے آپ کراہیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فَعَمَلُهُ باطل، آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت سورہ فرقان آیت نمبر 25 اگر آپ دیکھیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا ہے۔ وہ اعمال جو آپ کی نیکیاں تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کا دین کا مذاق اڑانے کی بنیاد پر یا دین کے جز کے کسی حصے کی مذاق اور اس کو آپ کمتر سمجھنے کی بنیاد پر جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے اعمال کو قبول ہی نہیں کریں گے، آپ کے منہ پر دے مارے جائیں گے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز سے جو سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی ہے ان سے بھی یہی پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا، قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ التوبہ آیت نمبر 66 اور 65 اور 66۔
کیا تم اللہ تعالیٰ سے اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو؟ معذرت نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے ہو۔ یہ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ ہے، اور یہی بات سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز بھی فرما رہے ہیں۔ وسبقهم التنزيل أنزل الله فيهم وہ اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی جو کہ ایمان کا، قرآن کریم کا، آیتوں کا، دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب۔ ہم اگر ان سے پوچھتے ہیں تو یہ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے تھے، آپ سے تو ہم صرف ازراہ تفنن بات کر رہے تھے۔ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون۔ آپ نے تو یہ تو آپ اللہ اور اس کے رسول سے مذاق کرنے کے مترادف عمل ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو مردود قرار دیا ہے۔ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم۔ لا تعتذروا، لا تعتذروا، اللہ تعالیٰ سے اب آپ قرآن کریم میں یہ بات بالکل واضح طور پر پیش کر دی گئی ہے کہ آپ معذرت نہ کرو، آپ تو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو۔ والاستهزاء بالجنة والاستہزاء بالجنہ، یہ بات سن لیجیے اقبال بھائی، جنت کے بارے میں، نار کے بارے میں، أو بالإسلام عموما، اسلام عموماً، ایمان اسلام کے بارے میں کوئی یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کاٹنا اسلام کے یہ نواقص میں سے ہے اور یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، اسلام جس بات کو نافذ کرتا ہے وہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ناپسندیدہ، نا انصاف کرنے والی چیزیں قرآن کریم میں حکم میں نازل کی ہے؟ تو آپ کا یہ اقرار کرنا اور یہ کہنا کہ یہ شریعت میں تو یہ باتیں ہوں گی لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو اس کا مطالبہ کرتا ہوں جو میرے حکومت کا مطالبہ ہے، تو بھائی میرے حکومت کا مطالبہ اپنی جانب ہے، آپ اس کا احترام کیجئے، لیکن شریعت سب پر مقدم ہے، اور شریعت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اور شیخ عبدالعزیز بن باز یہ بالکل اپنے فتوے میں نقل کر رہے ہیں، أو بالتوحيد او بالتوحید اور بالصلاح، آپ شریعت میں توحید کا، سنت کا اور نماز کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، یا مسلمانوں کا غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا، یا کسی بھی انصاف پر قائم کرنے کا، یا آپ کا اپنے بچوں کو وراثت کے مطابق جو احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کا، اگر آپ اسے استہزاء اور اسے ناقص اور اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے انصاف پر مبنی نہیں ہے، بالصلاة أو بالزكاة او بالصلاة او بشيء من الدین، رد بالاجماع، شیخ فرمایا کہ رد باجماع المسلمین، یہ تو اس پر تمام امت کے مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ تو اسلام سے خارج کرنے والے امور ہیں۔ وناقض، وناقض من نواقض الإسلام، نواقض من نواقض الاسلام، یہ نواقض الاسلام میں سے وہ امور ہیں جس کا کوئی بھی شخص اگر ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے قرآن و سنت کے ان احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے شخص کے بارے میں جو کہ اسلام کی کسی تعلیمات پر، جس کو اسلام انصاف گردانتا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں، شریعت میں جو وراثت ہے وہ وراثت ہوتی ہوگی، میں اپنے مرضی کے مطابق وراثت تقسیم کروں گا، تو بھائی میرے یہ آپ کی اللہ رب العالمین سے گویا کہ بغاوت کے مترادف عمل ہے، یہ نواقض الاسلام میں سے ہے، دین اسلام سے آپ ایسا شخص وہ خارج عن الملہ ہے۔ ذكره أئمة العلم في باب حكم المرتد، فی باب الحکم المرتد، تو ائمہ اور اہل علم نے ان لوگوں کا ان مرتد اس بابوں میں، ان ابواب میں ذکر کیا ہے جہاں کے مرتد کا ذکر کیا ہے۔ وذكره شيخ الإسلام رحمه الله بن محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام العشرة التي جمعها ولخصها من كلام أهل العلم۔ یہاں شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک کتاب ہے جس میں اس طرح کے مسائل کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ ذكر منها الاستهزاء الاستہزاء بشیء من دین اللہ، بدين الله،
والمستهزئ بالعلماء أو بطلبة العلم یہاں اور وہ لوگ جو کہ علماء اور طلبہ علم اور طالبات العلم کا مذاق اڑاتے ہیں، إذا كان مقصود الاستهزاء بالدين كفر. وہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ وراثت کی باتوں میں یا قبر کی باتوں میں یا دین اسلام کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ وہی صرف دین اسلام سے خارج ہوتا ہے، بلکہ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی علماء کا احترام نہیں کرتا، علماء کا مذاق اڑاتا ہے، طالبات اور طلباء کا مذاق اڑاتا ہے، اور اس کا یہ مذاق اڑانا دراصل کسی شخصیت کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مذاق اڑانا اس لباس کا، اس طرز گفتگو کا، ان قرآنی آیات کا، ان شکل و صورت کا، ان علماء اور مشائخ کا، دین اللہ کی وجہ سے، کیونکہ یہ دین پر عمل پیرا ہے، اگر اس وجہ سے، دین کی وجہ سے آپ ان بچوں کا، ان اساتذہ کا، ان معلمین کا مذاق اڑاتے ہیں. أما كان يستهزئ بطالب العلم من أجل رثاثة ثيابه أو من أجل علة فيه من تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کہ آپ اگر کسی عالم دین کا مذاق اڑاتے ہو صرف اس لیے کہ وہ دین کی بات آپ کو بتاتا ہے، دین کی وجہ سے آپ اس سے اس کو برا سمجھتے ہیں، تو اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے تو یہ آپ کا اور اس کا معاملہ ہے، لیکن دین کو ناقص سمجھنا، دین کو انصاف پر مبنی نہ گرداننا، دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ہماری پیشانی پر بل آ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو کہ انکار کرے. تو صحابہ نے پوچھا کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اس نے تو میری اطاعت کری، میری فرما برداری کری، میرے احکام کا مذاق نہیں اڑایا، اس نے میرے احکام پر عمل کیا. لیکن جس نے میری نام فرمانی کری، وہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہی وہ منع کرنے والا ہے، یہی مذاق اڑانے والا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو اسے ایسے شخص کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے. صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کی کتابوں پر، انبیاء پر اور ملائکہ پر، فرشتوں پر، جو اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم اور قسمت اور تمام چیزوں کا جو احکام ہیں ان کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو شیخ عبدالعزیز بن باز لجنۃ الدائمہ والافتاء کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ہباء منصورا اڑا دیں گے، اس کی ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ کا روزہ رکھنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ کو کوئی فائدہ اس وقت تک نہیں دے گا جب تک کہ آپ توبہ نہ کر لیں اور دین کا مذاق اڑانا آپ بند نہ کر دیں. یہ دین کے مذاق اڑانے کے مترادف عمل ہے کہ میں مسلمان تو ہوں لیکن جناب قبر میں دفن کرتے وقت میں شاید قبر میں اس وقت دفن کروں گا جب میری مرضی ہوگی، جب جو میرا طریقہ ہوگا، جو میرا اسٹائل ہے یا ہمارے ملک میں جو چلتا ہے وہ اس طریقے سے میں کروں گا. نہیں میرے بھائی، آپ کو وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک کے جتنے بھی امور، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام شریعت میں ان کا احاطہ کر دیا ہے، اور انصاف سے کام لیتے ہوئے ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا ہے کہ ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں بلکہ ان پر عمل کریں. یہ الگ بات ہو سکتی ہے کہ آپ استطاعت نہ رکھتے ہیں کچھ کام نہ کرنے کی، لیکن مذاق اڑانا، اسلام کا مذاق اڑانا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ، بلکہ جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل علم نے مرتدین کا جو ابواب باندھے ہیں، جو لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان میں ان شخصیات کو ذکر کیا ہے جو کہ اسلام کی شریعت کے یا شریعت کے کسی اصول کے یا اصول کے کسی شق کے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر
عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مذاق اڑانے والے، غیر شعوری طور پر بھی مذاق نہ اڑائیں۔ بہت سارے ایسے ویڈیوز میں نے دیکھے ہیں، اب وہ ایک صاحب ہیں پاکستان کے، عمر شریف غالباً نام ہے، وہ ملائکہ کا مذاق اڑاتے ہیں، جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں، اور فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، منکر و نکیر کے بھی بہت سارے لوگوں نے جوکس بنائے ہوئے ہیں، فرشتوں کے جوکس بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے آپ غیر شعوری طور پر دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، اس لیے آنکھیں کھول کر رکھیے، کان بھی کھول کر رکھیے، اور زبان پر اپنی اس کو حفاظت کیجئے۔ آپ کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے تو اس لفظ کی بدولت آپ اللہ کی جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔